ہم روزانہ ایک عمل بیٹھ کے کرتے ہیں، اس کا نام ہم مجرمانہ حاضری کہتے ہیں۔ اس میں جو لفظ پڑھتے ہیں، اس میں جو مبارک بول پڑھتے ہیں، اس میں جو کچھ پڑھتے ہیں، وہ ہے کیا؟ ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کی تاثیر کیا ہے؟ ان کے کمالات کیا ہیں؟ ان کی سند کیا ہے؟ کہاں سے نازل ہوئے؟ کہاں سے وارد ہوئے؟ صدیوں سے لوگوں نے آزمایا، نہیں آزمایا، اس کا کیا فائدہ ہوا مخلوق خدا کو؟ اس کا کیا نفع ہوا؟ اس کی طاقت کیا ہے؟ اس کی تاثیر کیا ہے؟ یہ چار مبارک بول ہیں، اللہم ایک، بسم کا دو، کہف تین، کتمیر چار۔ یہ چار مبارک بول ہیں۔ جس دعا سے پہلے اللہم اور ربنا آتا ہے، جس دعا سے پہلے اللہم اور ربنا آتا ہے، اس کی طاقت اور تاثیر، اس کا کمال بہت اونچا ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہر دعا کی طاقت ہے، ہر مبارک بول کی تاثیر ہے، لیکن جس میں اللہم آ جائے اور ربنا آ جائے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کی تاثیر، اس کی قبولیت حد سے زیادہ۔ اللہ جب یہ بندہ کہتا ہے نا، یہ بندہ کہتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے۔ محبت بڑی ماں اسے وہاں چھوڑ کے ایسی باہیں پھیلاتی ہے، آؤ 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 میرے چل، اما اما، ایسے کہتے کہتے یوں گرتا ہے، پر ماں کی محبت اور شفقت کی باہیں اسے گرنے نہیں دیتی، اور آنکھوں سے آنسو سینے سے چپکا لیتی ہے کہ میرے چاند نے چلنا شروع کیا۔ جب بندہ اللہم کہتا ہے، اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کی شفقت، اس کی مہربانی ایسے چھوم کی طرح۔ اور جب کہتا ہے نا بسم کا، جو میرے اللہ کے نام تورات میں ہیں، جو انجیل میں ہیں، جو زبور میں ہیں، جو قرآن میں ہیں، اللہ نے اپنے نام اپنے خاصان خاص اولیاء کو عطا کیے، وہ ہیں جو اللہ کے نام لوح محفوظ میں ہیں، کسی کو پتہ نہیں، جو اللہ کے نام اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ سارے نام، ان کی ایک ایک تاثیر، رحمان کی کیا تاثیر، رحیم کی کیا تاثیر، غفور کی کیا تاثیر، کریم کی کیا تاثیر، مالک کی کیا تاثیر، مقتدر کی کیا تاثیر، مقتدر، ذوالجلال والاکرام، جتنے نام ہیں، ہر نام کی ساری تاثیریں جمع کریں، ساری طاقتیں جمع کریں، ساری قوتیں جمع کریں، ساری برکات جمع کریں، سارے کمالات جمع کریں، وہ ایک لفظ میں سموتے ہیں، وہ ہے بسم کا۔ اللہم بسمک۔ اب اللہم کے معنی آپ نے سنے، میرے اللہم سے مراد کیا ہے، اور بسم کا تو یہ سارے ناموں کی تاثیر مولا جو میرے علم میں ہے یا نہیں، تیرے علم میں ہے، ان کی طاقت جو میرے علم میں نہیں، تیرے علم میں ہے، تاثیر جو میرے علم میں نہیں، تیرے علم میں ہے، بسم کا۔ میں ان سب کی طاقت پانا چاہتا ہوں تو صرف فریاد کرتا ہوں، اور میرا اللہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، میں ہر حال میں تجھے عطا کروں گا، تجھے دوں گا، تیری جھولی بھروں گا۔ اس کا لفظ ہے کہف، اصحاب کہف۔ ایک بادشاہ جس کا نام تھا دقیانوس، آپ کہتے ہیں نا دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ کہتا میں رب ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں تو بندہ ہے، رب ہے۔ تو بادشاہ ان کا دشمن ہو گیا۔ شہر کا نام شہر افسوس تھا، کہتے ہیں افسوس ہے آپ کے لیے، اس شہر کا نام افسوس تھا۔ یہ شہر افسوس سے نکلے، ایمان بچا کے نکلے، اور آگے گئے تو ایک چرواہا بھی کھڑا تھا، وہ بھی اندر اللہ ہی کا ماننے والا تھا، پر اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا بادشاہ دقیانوس کے ڈر سے۔ اسے پتا چلا کہ یہ بھی وہی ہے، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ ان کا جو کتا تھا، چرواہے کا جو کتا تھا وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے چرواہے سے کہا کتے کو روک، کتا شور کرے گا، بھونکے گا، بادشاہ دقیانوس کے جاسوس ہمارے پیچھے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو چرواہے نے کتے کو بہت ڈانٹا، بھگایا، پر وہ وفادار ہوتا ہے۔ تو اس نے زبان حال سے کہا نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ آیات میں یہاں تک آتا ہے کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اپنے حکم سے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے،
اس کو انسانی شکل عطا فرمائیں گے، اور وہ ان اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس کا نام کتمیر ہے، اس کتے کا نام کتمیر ہے، کہف کتمیر۔ آج بھی لفظ کہف جہاں لکھ دیں لاک ہے، اشاروں سے لکھ دیں لاک ہے، پڑھ کے لکھ دیں لاک ہے۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھی، ایک اچھی جوتی تھی میرے پاس، بند جوتی تھی، تو نماز کے بعد دیکھا تو میں نے جوتی پہ لاک لگایا ہوا تھا، لاک سے مراد پڑھا ہوا تھا، لاک کی نیت سے۔ اچھا میں نے دیکھا جوتی نہیں ہے، سارے نمازی چلے گئے، میں نے کہا شاید کوئی نمازی بھول کے دوسری جوتی پہنے بعد میں آ جائے، چند رہ گئے۔ میں میرے ساتھ جو نماز کے لیے آئے تھے ایک بندہ اور تھا، ہم تینوں جوتی ڈھونڈ رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں، اچانک میری جی میں آیا تو جوتی اسی کے پاس ہے۔ میں نے کہا جوتی تیرے پاس ہے، اس نے جوتی یہاں رکھی ہوئی تھی، نیفے میں نا آگے یوں رکھی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ جوتی ڈھونڈوا رہا تھا۔ میں نے کہا جوتی تو یہ ہے، اچھا یہ ہے، اچانک اڑ کے آ گئی، یہاں آ گئی۔ اور ہم ایک جگہ خیر کے پیسے جمع کر رہے تھے، ہمارے مخدوم صاحب تھے، بڑے پیر فوت ہو گئے، ایک دم جیب میں ہاتھ ڈالا تو اوہ مجھے کہنے لگے پیر صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا میں احتیاطاً والٹ پرس گھر بھولا، احتیاطاً۔ کہاں لاک ہے، لاک ہے۔ اور کتنی دنیا کے بڑے کتوں کے لیے ہے، میں اشارہ کروں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں ہوتے، وہ کتے ہوتے ہیں، وہ بندر ہوتے ہیں، وہ خنزیر ہوتے ہیں، وہ سانپ ہوتے ہیں، سانپ کو ڈسنے سے مزہ نہیں آتا بس ڈستا ہے۔ وہ بچھو ہوتے ہیں، بچھو کو ڈسنے سے مزہ نہیں آتا پر ڈستا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہیں، بلکہ جانور بھی نہیں ہے۔ بکری جانور ہے، نفع دیتا ہے، گائے جانور ہے، نفع دیتے ہیں، وہ جانور ہی نہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ وہ ظاہر کے انسان کے روپ میں اندر کے کتے ہیں، خنزیر ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، وہ ڈسنے والے ہیں۔ یہ کہف کتمیر ان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے میں کیا بتاؤں، ان کتوں کے لیے جن کا اندر ازلی خنزیر ہے، جن کا اندر ازلی بدبخت ہے، جن کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، سعادت نہیں لکھی ہوئی، بدبختی لعنت لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور نہیں ہے، وہ جانور ہیں، اولئک کالانعام جانور ہیں، بل ہم اضل، نہیں وہ ان سے بھی خود بدتر ہیں۔ کہف کتمیر، کہف کتمیر۔ کہنے لگا، اب میں چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں آگے جاؤں گا، کہا کہ کہتے شادی وہیں کرنی، میں کیا کروں، میری تو عزت ہے، بیٹی ہے، اور وہ بندہ پتہ نہیں وہ عیاش ہے، نشہ ہے، فلاں ہے۔ میں نے کہا یہ پڑھنا پر زیادہ نہ پڑھنا، تھوڑا پڑھنا، ہو جائے گا۔ ماں کا دل تھا، ماں نے جو پڑھا نا کچھ عرصے کے بعد کیا لگا اس کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوا تھا، ختم ہو گیا۔ میں وضاحت نہیں کروں گا، آپ سوچ نہیں سکتے ان چار بولوں میں کائنات کی طاقت کتنی ہے۔ اللہم کے فائدے سنیں، اما اما اما، اور ماں ایسے سینے سے تھام لیتی، محبت۔ میری آقا تشریف لے جا رہے تھے، ایک مئی بیٹھی تھی اپنے بچے کو ساتھ لے کر، آگ جلا رہی تھی۔ میرے حضور نے فرمایا اس ماں کا دل چاہے گا اپنی ماں اپنے بچوں کو آگ میں جھونک دے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا میرا رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ ایک بدماش تھا، اسے شہر میں سے نکال دیا، شہر دروازوں میں ہوتا تھا، جیسے لاہور شہر بھی ہے۔ اس کی بدماشی کی وجہ سے شہر کے سارے بڑے جمع ہوئے کہ نکل جاؤ، تم شہر میں نہیں رہ سکتے، تیری شرارتوں سے دنیا تھک گئی ہے۔ چھوٹی سی بچی کو انگلی میں ساتھ لیا اور شہر سے نکل گیا۔ چلتے چلتے جنگل ہی جنگل تھا، بچی پوچھنے لگی ابا یہ جنگل اتنا بڑا ہے؟ اسے کیا پتا، اس نے تو گھر کی زندگی دیکھی تھی۔ ہاں بیٹا، اس سے بڑی بھی چیز ہے، اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے۔
अब इस जंगल से बड़ी भी कोई चीज है? हाँ बेटा, पहाड़ इससे बड़े हैं। बच्ची तो बच्ची थी, उसने एक अगला सवाल किया, अब पहाड़ से बड़ी भी कोई चीज है? हाँ बेटा, समंदर है। बच्ची फिर सवाल किया, बाबा समंदर से बड़ी भी कोई चीज है? हाँ, आसमान है। अच्छा बाबा, आसमानों से बड़ी भी कोई चीज है? हाँ, तेरा बाबा, बेटा, बेटी, तेरे रब, तेरे बाप के गुनाह हैं। उसे क्या पता गुनाह क्या होते हैं? वो पूछ रहे कि बाबा, बाबा के गुनाहों से बड़ी भी कोई चीज है? कहा हाँ, हाँ है। कहा क्या? कहा मेरे रब की रहमत। बस ये कहना था। गैब से आवाज आई, मेरा बंदा मेरी मोहब्बत और मार्फत को इतना जाने और तू दर छोड़ के जाए, वापस जा, पूरे शहर में ऐलान करूंगा, जो तुझे देखेगा वो भी बख्शा जाएगा। ऐसे करीम के नाम अल्लाहुम्मा बिस्मे का, ऐसे करीम के नाम को जब कोई बंदा पुकारता है, रहमतें, मोहब्बतें, शफकतें किस तरह झोलियों में आके गिरती हैं, सोच नहीं सकते। मेरी आंख बंद थी जब तक वो नजर में नूरे जमाल था, खुली आंख तो ना खबर रही कि वो ख्वाब था कि ख्याल था। ऐसा करीम के फिर पता ही नहीं चलेगा। क़यामत के दिन बंदा होगा, उसकी नेकी कम हो गई, सारी दुनिया के पास कौन देगा? नफ्सा नफ्सी। एक बंदा मिलेगा, उसके पास सिर्फ होगी ही एक नेकी। वो कहेगा मेरा तो काम क्या बनेगा, ये ले, तो ये एक नेकी ले जा, एक नेकी ले जा, और ये जाके तेरा काम हो जाए। करीम बावजूद मेरा रब जानने के कहेगा उसको भी साथ ले आ, जिसने आज के दौर में, आज के लम्हे में तुझे एक नेकी दी है, अब उसको साथ लेके जाएगा। मेरा अल्लाह पाक फरमाएंगे तूने इसको नेकी दी है? या अल्लाह मैंने दी है। मैं मुझसे बड़ा करीम बनता है, करीम मुझसे बड़ा करीम बनता है। जा, मैं तुम दोनों को जन्नत में भेज दिया, मगफिरत कर दी। और करीम किसे कहते हैं? नाफरमानी की जाए फिर भाग जाए, सरकशी की, बगावत की इंतहा कर दे, और इंतहा से भी इंतहा कर दे, फिर पकड़ में आए, गिरफ्त में आए, और इंतकाम लेने की पूरी ताकत, इंतकाम लेने का पूरी ताकत है। लेकिन कहे जा, जितनी तूने बगावत की है उतनी अशरफियां हैं, उतना माल है, उतनी चीजें हैं, उससे भी बढ़ के मैं करीम का फिर भी तर्जमा नहीं कर सका। क्यों? पर मैं अल्लाह जब करीमी पे आएगा, जितनी खता है उतनी तोल के खुद नेकियां दे देगा। ये बद्दिल्लाह सय्यात हसनात, जितने उसके सय्यात गुनाह होंगे उतनी हसनात उसको अल्लाह अता फरमा देगा। ये बोल दुआओं की कबूलियत के लिए जो रोज पढ़ते हैं, एक उसकी शान करीमी के करम के लिए, करम से सब कुछ होगा। कितने मेहनत करते, मुझे एक बंदा कहने लगा हड्ड बाल देते, अपनी हड्डियां जला दी मेहनत करते करते, पर 2 टाइम की सौखी आसान रोटी ना मिली, अपनी हड्डियां, हड्ड मैंने जला दिए, रोटी ना मिली। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे मालदारी कभी नहीं शर्त, वो उसकी राह से होगी। मैं कितने खानदानों को खुद जानू, आज भी ख्याल आ रहा था, मैंने उनके वालिद को देखा था बुढ़ापे में, फिर उनको देखा फौत हो गए, फिर उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था, वो आज भी सफेद पोश और गरीब हैं। अगर तो मेहनत से, चालाकियों से, मेहनत और चालाकियों से खुशहाली और रिज़्क़ हलाल मालदारी आती, तो फिर ये सारे सड़कें तोड़ने वाले, ईंटें उठाने वाले, बुलाक उठाने वाले, करने वाले सारे मालदार होते। हाँ, मेहनत को अल्लाह ने शर्त करार दिया है, पर मेहनत पे फैसले ये शर्त नहीं। वो उसकी शान करीमी से होंगे, वो फिर ऐसी महफिलों में बैठ के होंगे जिनमें कोई ऐसा अता, कोई ऐसा करीम, कोई ऐसा रहमत जिसके ऊपर आएगी, उसकी वजह से सारे रंगे जाएंगे। एक दरवेश थे, वो अल्लाह वाली को महफिल में रोज जाते थे और झोलियां भरते थे, रोज जाते थे। एक दफा किसी उज़्र की वजह से ना जा सके, और वो उज़्र भी कोई ऐसा नहीं था, बस गफलत थी, ना जा सके। रात को ख्वाब में देखा, कहने वाला कह रहा कि आज आप उस महफिल में नहीं गए, आज आप उस महफिल में नहीं गए। हजरत जिब्रील अपने फरिश्तों की जमात के साथ आए थे, जिब्रील फरिश्तों की जमात के साथ, और उस महफिल में मग़फ़िरत का ऐलान कर गए थे।
اے کاش کہ آپ بھی ہوتے، تو بھی ہوتا، تو تو بھی آج ان مغفرت والوں میں شامل ہو جاتا۔ فرمایا وہ ساری عمر وہ بندہ روتا رہا، بسم کا کوئی ایسا لفظ ہے کریمی کا جس سے کام بن جاتا ہے۔ جہاں میں بیٹھا ہوں نا، یہی یا اس کے قریب میں تعین نہیں کر سکتا، یہاں حضرت شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، تسبیح خانہ آستانہ تھا اسی علاقے میں۔ اس طرح ان کا روضہ آج بھی ہے، مزار ہے۔ ادھر سرکار ایسی محفل میں بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ ایک قبرستان ہے، بہت پرانا، صدیوں پرانا قبرستان ہے۔ ایک میت سامنے سے گزری، سرکار نے دیکھا، صحب نظر دل کی نظریں تھی، ہماری تو چہرے کی نظریں ہیں۔ فرمان لگے سبحان اللہ، لگتا یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ولی کا جنازہ جا رہا، میں جنازے میں بے بہا فرشتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت کی محفل میں بیٹھے تھے کچھ لوگ، کہنے لگے اجازت تو حضرت کو سنا ہے بس جنازے پڑھنے سے ہی مغفرت ہو جاتی ہے، آپ حکم فرمائیں ہم جنازے میں چلے جائیں۔ ہاں چلے جاؤ۔ جنازہ پڑھنے کے بعد پوچھا جنازہ کس کا تھا؟ کہا ایک طوائف کا جنازہ تھا۔ حیران ہوئے، تحقیق حال کے لیے اس کے کوٹھے پہ گئے، اس کی بوڑھی ماں ملی، اس سے پوچھا کوئی نیکی، اس کا کوئی عمل؟ انہوں نے کہا ہم تو خاندانی لوگ ہیں، ہمارا پیشہ ہی خاندانی یہی ہے، بس مجھے ایک نیکی نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ ایک فقیر آیا تھا، ایک منگتا آیا تھا، ایک سائل آیا تھا، اس نے خیرات دی تھی اور اس نے نصیحت کی تھی، بیٹی قبلہ رخ ہو کے پیشاب نہ کرنا ادب کے خلاف ہے، حاجت نہ کرنا ادب کے خلاف ہے۔ بس اس نے یہی کیا۔ موت سے پہلے اس کو موشن اسہال کی تکلیف ہوئی، بار بار اٹھتی تھی، ساتھ تھال میں مٹی رکھی تھی، اس کی خادمہ اس میں اس کو بٹھاتی تھی۔ ابھی چند دن اس تکلیف میں رہی، ابھی چند لمحے موت سے پہلے اس نے حاجت کے لیے اٹھی، اس نے پکڑ کے اس کو بٹھایا اور قبلہ رخ بٹھا دیا۔ اس نے ہائے ہائے کی اور کہا قبلہ رخ کیوں بٹھایا؟ مجھے اس فقیر نے کہا تھا کہ قبلہ رخ بیٹھنا اچھا نہیں ہے، بس اسی میں مر گئی۔ یہ واقعہ سن کے حضرت شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا میں کشف کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، رب نے اس کو اس عمل کی برکت سے معاف کر دیا۔ اللہم بسمک، اے اللہ وہ تیرا نام جس میں تیری شان کریمی ہے، وہ نام تیرے میں رزق ہے، وہ نام جس میں برکت ہے، وہ نام جس میں عطا ہے، وہ نام جس میں خیر ہے، وہ نام جس میں حفاظت ہے، وہ نام جس میں کفایت ہے، وہ نام جس میں کفالت ہے، وہ نام جس میں عطا ہے، وہ نام جس میں شفا ہے، وہ نام جس میں کرم ہے، وہ نام جس میں جود ہے، وہ نام جس میں سخا ہے، وہ نام جس میں تیرا اقتدار ہے، تو مقتدر ہے، وہ مالک الملک کے نام، وہ ذل جلال والاکرام کے نام۔ اللہ میں سارے ناموں کو جمع کر کے تیرے ایک نام سے بسم کا مجھے وہ تاثیر عطا فرما۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، جس عمل میں جتنا بڑا مجمع ہو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کوئی درد سے، کوئی غم سے، کوئی سوچ سے، کوئی رو کے، کوئی آنسو بہا کے، کوئی گڑ گڑا کے، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی اللہ کا دوست ایسا ہے، کیا پتا کوئی خضر ہے۔ جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنا قبولیت کی دلیل اور قبولیت کے وصول اور قبولیت کی تقویت اور قبولیت زیادہ ہوگی جتنا بڑا مجمع ہوگا۔ روز یہ لفظ ہم مجرمانہ زندگی کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے ان ناموں کے ذریعے سے تجھ سے وہ مدد مانگتے ہیں جو تیری شایان شان ہے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وہ مدد مانگتے ہیں جس میں تیرا کرم ہے اور تیری مغفرت ہے، اور رزق کے دروازے، بخت کے دروازے، بخت کے دروازے، بخشش کے دروازے اور رحمت کے دروازے اپنی عطاؤں کی طرح کھول دے ہمارے لیے۔ ان بولوں میں بڑی طاقت ہے، ان بولوں میں بڑی تاثیر۔ گالی بول تو ہے آگ لگا دیتے، بول تو ہے آگ لگا دیتا ہے۔ کہتے ہیں بولوں سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح بول ہے، غیر محرم سے محرم بن جائے، طلاق بول ہے، زندگیاں جدا ہو جائے، بول ہی تو ہے۔ کلمہ بول ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، نون مسلم غیر مسلم ہے، بول ہی تو ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کہتے ہیں میرا اللہ اب میں انشاءاللہ جنت کا تیرا خطا کار بندہ، بول ہی تو ہے۔ بولوں سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ مبارک بول
جو میرے کملی والے کی زبان مبارک سے عطا ہوئے ہیں، ان بولوں کی طاقت، ان بولوں کی تاثیر، ان کا کمال کیا ہوگا؟ بولوں کی بڑی طاقت ہے، اور یہ وہ بول ہیں جو صدیوں سے اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں کی زبان پہ آتے 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 ان بولوں کے ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت ہے۔ آپ بیٹھ کے روز ان بولوں کی ان طاقتوں میں شامل ہوتے ہیں، خیال کیجئے گا کبھی ہمارے دل میں ہلکا پن نہ آئے، بے ادبی نہ آئے۔ روز جس عمل کو کیا جائے، پھر بعض اوقات بندہ پھر وہ ترتیب روٹین جسے کھانا پوری کہتے ہیں، نو 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 نو، عظمتیں دل میں ہوں، عظمتیں دل میں ہوں، عظمتیں ہوں۔ اور یہ جو حالت ہے ثبوت اور کتابوں کے ساتھ میرے ہر عمل کا ثبوت ہے۔ ایک بندہ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا، کہاں لکھا ہو، اس کی ناواقفیت ہے۔ تو دل میں عظمت ہو، دل میں ادب ہو، اور ان بولوں کی وجہ سے کتنی بلائیں ٹل جاتی۔ ہماری یہ چھت ڈل رہی تھی، درمیان میں موٹی تار 11 kV کی اچانک ٹوٹی، نیچے بندہ کھڑا تھا، بس تھوڑا سا یوں ہوا، تار زمین میں، کنکریٹ کی زمین میں نیچے نشان سوراخ پڑ گیا۔ ایسے کئی بجلیاں آتی ہیں، ایسے کئی حادثے آتے ہیں، ایسے کئی طوفان آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہماری زندگی سے ایسے ٹل جاتے ہیں۔ ایک بندہ سو رہا تھا، دوسرا جاگ رہا تھا، زہریلا سانپ نکلا، یوں نکلا، اس سوتے بندے کے اوپر سے نکل کے سامنے نکل کے غائب ہو گیا۔ اس بندے کو اٹھایا، انہوں نے بتا تیرے اوپر سے زہریلا سانپ، کہا یہ لکیر دیکھ، یہ لکیر دیکھ۔ زندگی میں ایسی کتنی بلائیں ہیں، ٹل جاتی ہیں، آفتے ہیں، ان بولوں کی برکت سے آنے والے طوفان کھجوروں کے درختوں سے نیچے اتر آتے ہیں، پر ان مبارک بولوں کی برکت سے اللہ ٹال دیتا ہے۔ عظمتوں کے ساتھ، دل کی کیفیتوں کے ساتھ، اندر کی گہرائیوں کے ساتھ روز پڑھا کریں۔ آئیں پھر پہلے آج یہی عمل کرتے ہیں، اور اس عظمت درد کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس غم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین۔ کیا بابرکت عمل ہے، کیا سعادت مند عمل ہے۔ روز بیٹھ کے ایک تعویذ لکھتے ہیں حروف تہجی کا، لیکن پہلے ایک چیز سن لیں، جو بھی قرآن بنا ہے ان حروف سے مل کے بنا ہے، الف سے لے کر یا تک۔ سرکار کا فرمان بنا ہے، ان حروف سے مل کے بنا ہے۔ اسماء حسنہ بنے ہیں، ان حروف سے مل کے بنے ہیں، اور یہ قرآن کی جان ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ تاثیر ہے ان حروف میں۔ اور یہ جو تعویذ ہے، یہ تعویذ صدیوں سے آزمودہ، اور اس کے مستقل حوالہ جات ہیں۔ اس کے نیچے حوالہ جات اسی کتاب کے نیچے لکھی ہوئے ہیں، اسی کاغذ کے نیچے کتاب کے حوالہ جات معتبر مستند کتابوں کے لکھے ہیں۔ جو بندہ اس تعویذ میں اپنی چاہت، اپنی حاجت کو لکھے گا، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ یہاں تک وعدہ ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کو قبولیت دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے خطاؤں کی وجہ سے دیر ہو جائے، ورنہ اس کو اللہ مرنے سے پہلے اس کی قبولیت دکھائیں گے۔ آئیں پھر اس تعویذ کے اندر آج کا ہمارا حرف عین ہے، اور قرآن پاک میں 9931 مرتبہ عین آیا ہے، 9931 مرتبہ۔ تو لکھنا شروع کریں اپنی دل کی مرادیں، حاجتیں، آسیں، امیدیں، عین عین پڑھتے ہوئے۔ آمین۔ اور اسی طرح روز کاپی میں لکھتے ہیں یا اللہ، اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کو درخواست لکھتے ہیں۔ بڑا طاقتور عمل ہے،
دنیا کے ہارے ہوں کے مارے ہوں کے لیے بہت پرتاثیر عمل ہے. لکھیں یا اللہ. الحمدللہ آپ سعادت مند ہیں. ان سعادتوں اور برکتوں میں آپ کا حصہ ملا. لوگ روزانہ کشکول لے کے بیٹھتے ہیں، اے سخیا کا میرا برتن رزق کا، بخت کا، مقدر کا، نصیب کا، روحانیت کا خالی ہے. یہ کشکول لے کے گٹھلیوں میں تیرا نام یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھتا ہوں، اور فریادیں اور پکار تیرے سامنے ہیں تو اس کشکول کو بھر دے. بخت سے، مقدر سے، رزق سے، نصیب سے اے اللہ تو بھر دے. تو بیٹھ کے توجہ سے، دھیان سے، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور پوری دنیا میں جو ہمارے جس شعبے کی بھی خدمت میں ہیں ان کا بھی اس میں حصہ ڈالیں اور پڑھیں یا قادر ہو یا نافع ہو. آمین آمین آمین. کام کریں. یہ لوح ہاتھ میں لیں، دائیں ہاتھ میں لوح لیں، اور اللہ پاک کو ایک درد بھری کہانی سنائیں. وہ پتہ کیا سنائیں گے؟ اے اللہ دنیا کے سارے رابطے، ساری سفارشیں، سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں، تھک گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں، مجبور ہو گیا. میں نے دنیا کے سارے نظام دیکھ لیے ہیں. تو مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب بنا دے. تو چاہے غیب سے سارے پل پل کے نظام کو بنا دے. اس لیے درد کی گہرائیوں سے، غم کی درد کو کیفیتوں سے ہم پڑھتے ہیں یا مسبب الاسباب. یقین جانیے یہ وہ مبارک بول ہیں. خوش قسمت ہے جو اس محفل میں شامل ہے، خوش قسمت ہے جو پوری دنیا کے لوگ لائیو ہمارے ساتھ شامل ہیں. یہ وہ مبارک بول ہیں جو نقشے بدل دیں، تقدیریں بدل دیں، نظام بدل دیں، اوپر کے فیصلے بدل دیں، نیچے کی ذلتوں کو عزتوں میں، فقر کو غنا میں، بس پتہ نہیں کیا بدل دیں. بس کوئی لینے والا ہو، کوئی گڑانے والا ہو، کوئی بھکاری بننے والا ہو. تو درد کی کیفیتوں کے سے پڑھیں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. آمین. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. قبول فرما لے، محبوب فرما لے، منظور فرما لے، مردود نہ کر دے. رحم فرما، کرم فرما، بن مانگے عطا فرما. در در کا بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا. جھولیاں بھر دے، رحم کر دے، عطا کر دے، کرم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعتراتہ
وأهل بيته وإطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم۔ ایک ٹوٹکا آج میں بتاؤں گا اور ایک وظیفہ آج میں بتاؤں گا۔ ایک ٹوٹکا، ایک وظیفہ، ایک نسخہ نہ آپ اپنی زندگی میں بنا کے رکھیں۔ غالباً 2006 کا رسالہ ہے، غالباً ریمن چینی، میٹھا سوڈا اور سنٹ، بس یہ 3 چیزیں۔ اس کا غالباً عنوان تھا چینی سائنسدان کا ٹوٹکا، شاید یہی تھا۔ یہ نسخہ اتنا زبردست ہے، ریمن چینی ہے، ریمن چینی، میٹھا سوڈا اور سنٹ۔ یہ ہم مزہ، میٹھا سوڈا پیسا ہوا ہوتا ہے، ریمن چینی اور سنٹ باریک پیس لیں، اس میں ملا لیں، اس میں ملا لیں۔ ایک حکیم صاحب تھے، آج سے کوئی 90 سال کے قریب، 90 سال کے، بھائی ان کو وہیں بٹھا دیں، وہیں ان کو وہیں بٹھا دیں۔ ہمارے ہاں پتہ ہے بٹھانے کا تعلق، ان کے پاؤں پکڑ لو، ہم پاؤں والے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا شریعت کہتی ہے کہ ہاتھ سے لوگوں کو برائی سے روکو، تم تھپڑ مارو، لاٹھی مارو، روح کو ہاتھ مارو۔ میں بھی ہاتھ سے روکتا ہوں، کسی کے داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہوں، کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، کسی کا پاؤں۔ یہ ہاتھ نہیں ہے تو پاؤں ہے، کیا ہے یہ؟ لوگوں کو مار مار کے ہاتھ سے لگاؤ۔ تو ہمارے یہاں کوئی بندہ اگر اس کے پاؤں پڑ جاؤ، مہربانی کر، تو یہ ٹوٹکا زبردست ہے، بہت کمال ٹوٹکا۔ سن، ریمن چینی اور میٹھا سوڈا، آدھا چمچ دن میں 2-3 دفعہ، 4 دفعہ۔ ایک بابا جی تھے، ان کے پاس موکلات تھے۔ ایک اونٹ کا لکڑی کا سر بنا ہوا ہوتا تھا اور وہ ایسے لکڑی کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا تھا، اس کے منہ میں قلم ہوتا تھا، منہ میں قلم، اور وہ لکڑی کے سر کو کہتے تھے ہاں بھائی لکھ، کیا ان کے لیے یہ ٹوٹکا مفید ہے؟ وہ یہی کی دبا دیتے تھے سب۔ کیا ہوتا تھا؟ میٹھا سوڈا علیحدہ پڑا ہوتا تھا، ریمن چینی علیحدہ پڑی ہوتی تھی پسی ہوئی، سنٹ علیحدہ پڑی ہوتی تھی۔ ہاں بھائی کیا دیں؟ وہ پھر اونٹ کا سر لکھتا تھا قلم سے، یہ دیں، یہ دیں، یہ دیں، یہ دیں، اونٹ کا سر لکھتا تھا۔ یہ کوئی اگر بندہ کہے نا کہ بیماریوں کی لسٹ بنا، کون سی بیماری میں استعمال ہوگا، تو اس کے لیے ایک لفظ کہہ دو، اسے کو 70 بیماریوں کا علاج۔ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، 2006 سے تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، آج 18 سال سے زیادہ وقت ہو گیا، 20 سال ہو گئے، 2006 سے تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اچھا 90 سال پرانا ان بابا جی کا ٹوٹکا ہے، 90 سال پرانا، 90 سال پرانا ان بابا جی کا ٹوٹکا، ان کا ٹوٹکا ہے۔ وہ بڑے اللہ والے تھے، درویش بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، ان کے پاس موکلات تھے۔ ان سے پیچھے کس سے انہوں نے لیا ہوگا اب یہ مجھے خبر نہیں، یعنی 90 سال تک تو میرے پاس اس کی تھوڑا سا اس کا تاریخ ہے، اس سے پیچھے کس نے لیا، کہاں سے لیا، یہ مجھے خبر نہیں۔ آدھا چمچ دن میں 2-3 بار۔ کوئی بھی دنیا کا ہے نا کہتا ہے میدے میں گیس بادی تبخیر، تھوڑے سے فائدے بتا دو۔ کولیسٹرول ہے، یوریا یورک ایسڈ ہے، جسم میں درد پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، خواتین کے مسائل ہیں، یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ جسم پھولتا جا رہا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، پتے کی پتھری، مثانے کی پتھری، گردے کی پتھری، اس کے لیے کہاں بیماریاں گنوں، کتنی بیماریاں گنوں، کتنی بیماریاں۔ ہمارے بابا جی تھے، میں نے انہیں بتایا، ہوا یہ کہ بابا جی سے ہر بندہ کہتا بابا جی ذرا ڈبی دکھانا، بابا جی کی ڈبی ختم کر دی سامنے، بابا جی تھک گئے۔ اب کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک ڈبی بنا کے رکھی تھی اور چپ کر کے نا ادھر
کہتے تھے بھائی اب میرا ذکر کا وقت ہے، چادر اوڑھ کے منہ سر ہلاتے تھے، دوا کھا کے آ جاتے تھے چادر اوڑھ کے منہ سر ہلاتے تھے، اللہ اللہ اللہ، وہ ڈبی سے دوا کھا کے آ کے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہر بندے نے کہا بابا جی چٹکی دینا، بابا جی چٹکی دینا، بابا جی، اور جو کھائے فائدہ ہو، بھئی اپنی بنا لو، اپنی کوئی نہ بنائے۔ تو یہ ایک نسخہ ہے، بہت زبردست ہے، اور اس کے بہت فائدے ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ ایک عمل مسلسل میرے تجربے میں آ رہا ہے، ایک اور، میں پہلی رمضان سے مسلسل ٹیلی فوننگ کالنگ دے رہا ہوں۔ مجھے کل جو ریکارڈ ملا ہے ٹیلی فون کی کالوں کا، ٹیلی فوننگ کالوں کا، کل پرسوں تک کا ریکارڈ ہے، وہ ہے 61,000 اتنے 100 اتنی کالیں آئی ہیں۔ پاکستان کو ہم نے بلاک کیا ہوا ہے، پاکستان کی کالیں نہیں آ سکتی باہر ملک کی، اور میں نے کالیں اٹینڈ کی ہیں 290 صرف پرسوں تک۔ کتنی؟ 290۔ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور کالیں آئی ہیں 61,000 اتنے 100 اتنے، ان کے پاس ریکارڈ ہے پورے سافٹ ویئر میں، اس ملک سے اتنی آئی ہیں، اس ملک سے اتنی آئی ہیں، اس ملک سے۔ تسبیح خانے کا فیض دنیا میں کہاں پہنچا، خیریں کہاں پہنچے، برکتیں کہاں پہنچے۔ ایک عمل ہر بندہ بتا رہا ہے، ہر بندے سے مراد روز یا دوسرے دن کہتا ہے کہ مجھے یہ فائدہ ہوا، وہ ہے وہ 12 نفل کا عمل جس میں 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے 5 گھنٹے لگتے ہیں، کسی کے 6 گھنٹے لگتے ہیں، پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ناممکن رشتے، رزق، کوئی کاروبار، کوئی مقدمہ، کوئی بے اولادی، بہت لوگ ہیں مشقت کا عمل۔ کہیں یہ نہ ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھ رہا، تسبیح کہاں، دماغ کہاں، سوچ کہاں کہ اب کب 1000 دفعہ ختم ہوتا ہے، نہ یہ نہ ہو، ڈوب کے ٹوٹ کے ڈوب کے ٹوٹ کے یہ پڑھیں، اور پھر اس کی کمالات دیکھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں، پھر اس کی عنایات دیکھیں۔ ہے مشقت، اللہ دیتا ہے، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ۔ 2 نفل حاجت کے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن، اس طرح 12 نفل اور 12,000۔ آج تک کسی نے پڑھے؟ آپ نے پڑھے، آپ نے پڑھے، آپ نے کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ کا کتنا لگا؟ آپ ایک دن میں پورا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 2.5 گھنٹے، وہ کہتے ہیں پونے 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، پونے 4 گھنٹے۔ کوئی بتا سکتا ہے اس نفل سے کسی کو فائدہ ہوا؟ مختصر صرف 2 بندے بتا دیں، ایک بتا دیں، بیٹھ جاؤ۔ میری بیٹی کی کہتے ہیں شادی تھی، پیسے کچھ نہیں تھے، بس پڑھے، اور 3 دن کے بعد ٹیلی فون آیا کہ آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں، کوئی توقع نہیں، کوئی گمان نہیں، کوئی خیال نہیں۔ جی کہتے ہیں آج سے 5-10 سال پہلے مجھے 50,000 چاہیے تھا، کہاں سے لوں؟ ایک رات لگائی میں نے، 5 گھنٹے لگا، اگلے دن 2 بجے فون آیا، غیبی مدد ملی، ادھر سے قید سے رہائی کے لیے۔ کیسے؟ اس نے پڑھے، آپ نے پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر یعنی پڑھا آپ نے، اللہ نے غیبی مدد کی، آپ نے پڑھے، آپ نے پڑھے، ٹھیک ہے، اور کس نے پڑھے؟ استاسو دے، خاجی، خاجی، اور کس نے پڑھے؟
3 افراد بتا رہے ہیں کہ ہم نے پڑھے 12 دوگانے 12 دوگانے 24 نفل 12 دوگانے یعنی 2 نفل 2 حاجت کے پھر بسم اللہ پھر 2 حاجت. بس میں کہتا ہوں فیصلے ہو جاتے ہیں فیصلے ہو جاتے. اگر کوئی فیصلے کرانا چاہتا ہے تو پھر میں صرف 11 بندے چنوں گا یہاں سے. فیصلے اگر کرانا چاہتا ہے 11 بندے صرف اس مجمع سے چنوں. اگر کوئی چاہتا ہے فیصلے کروانا کون کرنا فیصلے کرانا 11 بندے. ایک تو وہ بندہ کھڑا ہو جو جس نے پڑھا تھا اس نے ابھی ہاتھ کھڑا کیا نہیں کیا ادھر کھڑا ابھی تم نے کیا نا کھڑے ہو جاؤ مومنہ کھڑا ہو جاؤ تمام دے اچھا آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا ہاں ہاں بس ٹھیک ہے ہاں یہ تم کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ دونوں ہاں یہ کھڑے ہو ادھر چلے جائیں میں 11 گنوں مجھے کیسے پتا چلے 11 ہے آپ کھڑے ہو جاؤ ہاں یہ کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے آپ کھڑے ہاں وہ تو ہاں کھڑے ہو کتنے ہو گئے 6 ہو گئے بندے نے ہاتھ کو بہت کھڑا کیا ہوا ہے یا کرام بالکل کریم وہ کھڑا ہو جائے او بندہ ہاں کتنے ہو گئے ہاں یہ اینک والا ہاں ہاں نہیں آپ نہیں آگے والے نہیں پیچھے والے وہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا آپ نے کیا ہاں زیادہ ہو گئے اچھا میرا ہاتھ نیچے کرے پھر ایک کام کرتا ہوں پہلے آپ سب کو پھر اجازت ہے صرف ایک دفعہ پہلے پڑھنا ہے میرا اور میرے سارے اس نظام کے لیے اس کے بنیں گے آپ عامل پھر جو پڑھ لے گا ایک دفعہ وہ میرے سامنے کاغذ اپنا نام رکھے پھر میں اس کو آگے چلاؤں گا چلو سب کے لیے ٹھیک ہے ایک دفعہ پہلے پڑھیں آج رات پڑھ لیں کل پڑھ لیں ایک دفعہ پہلے میرا میری نسلوں اس سارے نظام کا تصور سخت کر کے پر جتنی زور سے دیوار پہ گیند ماریں گے اتنی زور سے واپس آئے گی ایک دفعہ سے پڑھ لیں تسبیح کے دانے 1000 کیسے گنیں گے کہ بتائیں طریقہ بتائیں جو پڑھنے والے ہیں وہ اپنا تجربہ بتائیں کہ ایک تسبیح ہے 1000 دانے کیسے ہوں گے 10 جب 10 ماچس کی تیلیاں ساتھ رکھنی ہیں 10 گٹھلیاں رکھ لیں یہ گٹھلیاں ہیں نا 10 گٹھلیاں رکھ لیں اور 12 گٹھلیاں ایک طرف رکھ لیں طریقہ سمجھ گئے ایک تسبیح پڑھی گٹھلی ادھر رکھ دی ایک پڑھی ادھر 2 نفل 12 نفل پڑھنے ہیں وہ ادھر رکھ دیں کہیں نہ ہو 12 اور 10 والے مکس نہ ہو جائیں مل نہ جائیں اچھا ایک یہ طریقہ ہے آپ کہتے ہیں 10 ماچس کی تیلیاں آپ کا تجربہ ہے اور کسی کا تجربہ کیا ہے کاغذ اور پینسل پہ نشان لگاتے جائیں آپ یہ کہتے ہیں نشان لگاتے کہتے ہیں تسبیح کے ساتھ شمار ہوتا ہے اس پہ نشان لگائیں اچھا اور ہاتھ کی انگلی کوستانی بابا کہتا ہے ہاتھ کی انگلی اچھا اور
یہ کہتے ہیں کاؤنٹر والی تسبیح. یہ چلو ٹھیک ہے. دیکھو بس جب لگتی ہے نا رستے خود کھل جاتے. جب من اور تن پہ لگتی ہے پھر خود راہیں کھل جاتی ہیں. آپ ایک دفعہ میں اپنا کمیشن پہلے دیکھوں گا, خیال کرنا میرے پاس کوئی تھوڑی سی کسوٹی ہے, ایسے پرکھوں گا کہ سونے میں کھوڑ تو نہیں, لے جا اپنا کام کر. اور وہ میرے لیے نہیں ہوگا, آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگے چلے. یہ خواتین کو بھی اس کی اجازت دے رہا ہوں, ہماری جو بیٹھی ہیں, اور پوری دنیا میں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کو بھی اجازت. لائیو جا رہا پروگرام, لائیو جا رہا پروگرام دنیا میں, بس ایک دفعہ صرف. اور ایک بات بتا دو, میں نے آپ کو زندگی میں یہ صرف 11 دفعہ کروانا ہے, بس خود. وہ روز کر لیں, وہ ہفتے کے بعد کر لیں, وہ 2 ہفتے کے بعد کر لیں, ٹھیک ہے. زندگی میں 11 دفعہ. پھر وہ بندے, ایک بزرگ تھے, وہ ایک عمل بتاتے تھے اور کہتے تھے اگر اس عمل سے فائدہ نہ ہو, اس عمل سے فائدہ نہ ہو تو پھر آ کے میری قبر پہ کہنا کہ تو جھوٹا تھا. تو نام جب میرا ہے ہی نہیں, نام کس کا, نفل کس کے, فریاد کس سے. لیکن ایک بات ہے, میں نے اس کو بہت آزمایا. ڈوب کے پڑھے, ٹوٹ کے پڑھے, ڈوب کے پڑھے, ٹوٹ کے پڑھے. پھر رب کی قدرت اور نظارے دیکھے, اس کی عطا اور شفقت دیکھے, اس کی مہربانی اور کرم دیکھے. ڈوب کے پڑھے, ٹوٹ کے پڑھے. ایک دفعہ میرے نسلوں سارے نظام کا سخت تصور, حفاظت, کفایت, کفالت, برکت, رحمت, عطا, عافیت کر کے پڑھے. پھر مجھے کاغذ دے, اپنا نام اور والدہ کا نام لازم لکھے, یہاں دے مجھے کاغذ, پھر میں انشاءاللہ آگے پھر اس کو چلاؤں گا. آج یہ بابرکت تحفہ ہے اور شکر ہے, رمضان پہلے ہونے سے پہلے اللہ نے یاد دلا دی. اور مجھے یاد پتہ کس نے دلایا, یہ روز کی موبائل کی کالوں میں. ابھی تو 61,000 اگر کالیں مل جاتی ہیں, یا میرا اللہ, 61,000 کالیں, 61,000 کالوں میں ہر کال کو میں 5 منٹ بھی دوں تو کتنے گھنٹے بنیں گے پتہ نہیں. کوئی حساب والا ہے تو 1 منٹ میں موبائل پہ حساب لگائے. اگر کوئی حساب کا پختہ آدمی ہے تو یہ عمل بس اب آج کریں, ابھی کریں, کل کریں. سخت توجہ, دھیان سے, شمار میں احتیاط کریں اور دھیان میں احتیاط کریں. 3,05,000 منٹ تو گھنٹے کتنے بنے, 160 منٹ, 5,083 گھنٹے. اور دن کتنے بنے, 211 دن. چل میرا بھائی, ہاتھ آوے ہوں. خوش رہیں, ہنستے رہیں. فقیر ہنساتا بھی ہے. میں نے کہا نا, فقیر صرف جاتے تھے سرائے میں, ہنسا کے آ جاتے تھے. اللہ اپنے بندوں کو, ہنسانے والوں کو, ان کا دل خوش کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے. آج بہت بڑا تحفہ مل گیا. جزاک اللہ. السلام علیکم.